الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین الف لام را یہ کتاب کی آیتیں ہیں وقرآن مبین اور کھلا روشن قرآن ہے۔ آیت نمبر 1 سورۃ الحجر سے آج کے سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس کے دوران اس کے آخر پہ سورۃ الحجر کے مضامین کا تعارف پیش کیا جا چکا، اور اس کے وجہ تسمیہ کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی، اور اس کے مرکزی مضمون کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی۔ تو آج اللہ کے فضل سے ہم پہلی آیت سے اس کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعادے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کی ابدی حفاظت اور باطل کا نابود ہو جانا، ایک فقرے میں اگر اس پوری صورت کے مضمون کو بیان کیا جائے تو یہی مضمون ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم کے حوالے سے اور صاحب قرآن کے حوالے سے جو مخالفین کے اعتراضات ہیں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور ان کو ایک انذار کے سے انداز میں، ایک دھمکی کے سے انداز میں ان کو سمجھایا بھی گیا ہے آیت نمبر 1 سے 15 تک، اور اس کے بعد پھر توحید اور آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح ابلیس کے تکبر اور اس کے انجام کے حوالے سے گفتگو ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے، اس میں سے خاص طور پر 3 اقوام کا، قوم لوط کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جس کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے ان کا ذکر ہے، اور اسی طرح مختصر سا ذکر قوم سمود کا بھی ہے۔ اسی مناسبت سے الحجر، چونکہ آیت نمبر 80 کے اندر وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین کا ذکر آیا ہے، اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے، اور ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 85 سے آن ورڈز یعنی آخر تک، آیت نمبر 99 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور قیامت کا ذکر بھی اس میں ہے کہ کافروں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ مشکل حالات کے باوجود کام کو جاری رکھیں، اور بالآخر کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی عطا کرے گا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات آپ لوگ جانتے ہیں، اس پہ گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہو چکی۔ الف لام میم پر جب ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں کے شروع میں یہ جو الفاظ آئے ہیں ان کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کہنا کہ ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے یہ درست نہیں، اور یہ کہنا کہ متعین مفہوم یہ ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ متشابہات قرآنی میں سے ہیں کہ قرآن حکیم کی وہ آیات جن کو متشابہات قرآن نے خود کہا ہے سورہ آل عمران کے اندر
کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ کچھ آیات تو محکمات ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں آتی ہیں، اور کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں جن کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل سکتے ہیں، جن کا کوئی ایک مفہوم سب کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں اگرچہ صحابہ کرام سے مختلف اقوال منقول ہیں کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، الف لام را کا کیا معنی ہے، یاسین کا کیا معنی ہے، قاف کا کیا معنی ہے، مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کا حکم دیکھتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اس کا مفہوم متعین کرنا درست نہیں ہے، اگرچہ آپ صرف محض مطالعے کے طور پر ان کا ذکر کر سکتے ہیں کہ بعض اقوال اس طرح سے منقول ہیں۔ تو چونکہ الف لام را یہ والا جو حروف مقطعات کی یہ جو ترکیب ہے یہ 6 صورتوں کے شروع میں آئی، یعنی سورہ یونس سے لے کر سورۃ الحجر تک یہ تمام صورتیں، یہ 6 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کی شروع میں الف لام را ہے سوائے سورہ رعد کے، کہ سورہ رعد کی ابتدا میں الف لام میم را ہے۔ تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض صحابہ کے اقوال موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حرف جو ہے وہ کسی ایک لفظ، ایک کلمے کی نشاندہی کرتا ہے، اور الف لام میم کا معنی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر غالباً ان کے اقوال کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ الف لام میم کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ اعلم، یہ اصل میں اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اس کا مفہوم جانتا ہوں۔ تو الف لام میم ان اللہ اعلم ہے، اور اسی طرح الف لام را جو ہے اس کا معنی ہے ان اللہ ارا، میں اللہ ہی دیکھتا ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اصل میں الف لام را ان اللہ ارا کا مخفف ہے، واللہ اعلم، اور یہ اس کو تعین کے ساتھ اور تیقن کے ساتھ اور تعین کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ مفہوم ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کہتے ہی اس کو ہیں جس میں سے ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتے ہوں، اور پھر ساتھ یہ بات کسی ایک مفہوم کا مختلف مفاہیم میں سے کسی ایک مفہوم کا تعین کرنا کسی بھی دلیل کی بنیاد پر، یہ اصطلاح شرعی میں تعویل کہلاتا ہے۔ ویسے تو لفظ تعویل کا معنی حقیقی مراد ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، کسی چیز کا جو فائنل اینڈ رزلٹ ہے اس کو تعویل کہتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور فتنہ چاہنے کے لیے اور فتنہ پھیلانے کے لیے اس کی تعویل کی بات کرتے ہیں، اور تعویل جو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ 2 یا زیادہ مفاہیم میں سے کسی ایک مفہوم کا کسی دلیل کی بنیاد پر تعین کرنا یہ تعویل کہلاتا ہے۔ تو متشابہات کی تعویل درست نہیں کہ ہم اس کو تعویل کریں، اس کے لیے قرآن نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے پختہ علم دیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کا یہ مفہوم ہے یہ مفہوم ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا آمَنَّا بِهِ، یعنی ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو الف لام را ہو یا الف لام میم ہو، یہ جتنے بھی اس طرح کے حروف مقطعات ہیں، میں یہ بار دیگر عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ اس کے مفاہیم کے حوالے سے صحابہ کے اور دیگر اہل علم کے اقوال موجود ہیں اور مفسرین نے لکھے ہیں، ان کو محض مطالعے کی غرض سے پڑھ لینا اور ان کا مطالعہ کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیقن کے ساتھ اور تعین کے ساتھ اس کا وہ مفہوم سمجھنا یہ قرآنی حکم کے خلاف۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، کوئی مفہوم آپ نے نہیں بتایا۔ ان حروف مقطعات کا مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کوئی بھی موجود نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ قرآن کا مفہوم ہمیں سکھائیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے اگر نہیں بتایا تو ہم خواہ اس کا تعین کیوں کریں؟ اس لیے یہ ایک دفعہ پھر گفتگو ہو گئی کسی حد تک اعادے کے لیے حروف مقطعات کے حوالے سے، چونکہ یہ 6 آیات میں یکے بعد دیگر الف لام را آیا ہے، اور سوائے سورہ رعد کے کہ اس میں ایک میم کا ایک حرف زائد ہے، الف لام میم را، اس لیے جیسے ان اللہ ارا کہا گیا، اسی طرح الف لام میم را کا معنی ان اللہ اعلم و ارا، اس کا یہ معنی کیا گیا۔ واللہ اعلم، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے نہ ہو، اس کا معنی یہی کرنا درست ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کے معنوں کو جانتا ہے۔ معنی تو ضرور ہے، یہ کہنا کہ ان کا معنی کوئی نہیں ہے، مفہوم کوئی نہیں ہے، یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ سے کسی ایسے کلمے کا صدور ہونا، اللہ کی ذات سے کسی ایسے کلمے کا صادر ہونا اور کسی آیت کے حصے کا نازل ہونا جس کا کوئی مفہوم نہ ہو، مہمل ہو، بغیر مفہوم کے ہو، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان کے بارے میں یہ صفت بیان کرتا ہے کہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ لغو باتوں سے، فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی ایسے کلمے کا صدور ہو جو مفہوم نہ رکھتا ہو؟ تو مفہوم بہرحال اس کا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس کا کوئی معنی نہیں کرنا چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معنی نہیں کیا۔ البتہ ایک بات جو حروف مقطعات کے پڑھتے ہوئے ذہن میں آ جائے اور اس کے ایک تصور واضح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو شروع میں نے عرض کیا تھا، اعادے کے لیے ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ حروف دراصل عربوں کو اور اس وقت کے جو اولین مخاطبین ہیں ان کو اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو چیلنج ہے قرآن کا، کہ انہی حروف سے مل کر یہ قرآن بنا ہے، وہ الف ہو، وہ لام ہو، وہ میم ہو، وہ را ہو، وہ صاد ہو، وہ قاف ہو، وہ یاسین ہو، وہ یا ہو یا سین ہو، انہی حروف سے مل کر یہ قرآن بنا ہے۔ یہ چیلنج ہے کہ تم بھی اس طرح ان حروف کو جوڑ کر کوئی قرآن بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ جیسے 3 مختلف مقامات پر قرآن نے چیلنج دیا کہ اس جیسا قرآن اگر بنا کے لا سکتے ہو تو لاؤ، 10 صورتیں لا سکتے ہو تو لاؤ، کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ تو یہ گویا ایک چیلنج کا انداز ہے۔ اگر یہ چیلنج ہو تو پھر ان 29 صورتوں کے شروع میں جہاں کہیں اگر یہ چیلنج ہے، اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن نے جس طرح واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس طرح کا قرآن بنا کے لاؤ، تو یہ ان حروف سے ابتدا کرنا دراصل اسی چیلنج کا ایک انداز ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر اس کا اظہار یوں ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں حروف مقطعات آئے ہیں 29 صورتوں کی ابتدا میں، اس کے فوراً بعد قرآن کی عظمت شان کا ذکر ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 29 کی 29 صورتوں میں قرآن کی عظمت شان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آنے والی اسی آیت میں یا اس کے بعد آنے والی آیت میں کسی نہ کسی طور پر قرآن کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تصور ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ مفہوم تو اس کا اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ اولین مخاطبین عرب جو اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے، ان کو بھی یہ چیلنج کیا گیا ہے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے یہ چیلنج کی صورت میں یہ موجود ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، وہی انداز، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الکتاب سے مراد جن سے کتاب ہے، جو بھی اللہ نے نازل کیا وہ الکتاب ہے۔ تورات نازل کی الکتاب ہے، انجیل نازل کی الکتاب ہے، زبور نازل کی، صحائف نازل کی، سب الکتاب ہیں۔ وقرآن مبین، اور یہ جو قرآن ہے، جو روشن قرآن ہے، یہ اس الکتاب کا آخری اور فائنل ورژن ہے جو اللہ کریم نے نازل فرمایا، جو کچھ نازل فرمایا اس کا آخری جو صورت ہو سکتی ہے اور فائنل صورت ہو سکتی ہے، فائنل ورژن ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہ قرآن الکتاب کے بدل کے طور پر یہاں پہ آیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب قیامت تک کے لیے پڑھی جانے والی الکتاب یہی قرآن ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں۔
مبین یہ روشن کر دینے والا ہے، یہ کھول کے بیان کر دینے والا ہے، لہٰذا قرآن نے ہر چیز جو ہے وہ کھول کے بیان کر دی۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یوں قرآن حکیم کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے۔ الف لام را کے فوراً بعد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ اکبر۔ بہت دفعہ ایسا ہوگا یا کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ یود الذین، کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا، ربما کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا، اللہ اکبر، یود الذین کفروا، کافر یہ چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یعنی ایسا ہوگا بکثرت یا کبھی کبھار۔ یہ معنوں کا تضاد اس لیے ہے کہ ربما اصل میں ربا سے ہے۔ ربا ایک ایسا کلمہ ہے جس کو حروف جار میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب یہ مدارس کے اندر اور جو عربی کے اساتذہ ہیں وہ یاد کرواتے ہیں بچوں کو یہ جتنے حروف جارہ ہیں جو اسم کے ساتھ آتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں، اس کو زیر دیتے ہیں، حروف جارہ میں سے ربا بھی ہے۔ باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مزخلا ربا ہاشا من عدا فی عن علا حتی الا، اس میں ربا بھی ہے۔ اب ربا اصل میں اسم پر آئے تو اس کو جار دیتا ہے، لیکن یہ بعض اوقات فعل کے ساتھ بھی آتا ہے۔ جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے ساتھ ما کا اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر ربا ما ہوتا ہے یا روبا ما ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ربا استعمال ہو یا ربا ما استعمال ہو یا ربا ما استعمال ہو، اس کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر معنی کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کہ یہ تکثیر کے لیے ہے، کثرت کے لیے، کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا رہے گا، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تقلیل کے لیے ہے، کبھی کبھار کے لیے، کہ بہت کم ایسا ہوگا۔ یہ دونوں معنوں میں، تو یہ دونوں معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ البتہ یہ تقلیل کے لیے استعمال ہوا ہے کبھی کبھار کے لیے، یا یہ تکثیر کے لیے استعمال ہوا ہے بہت زیادہ مرتبہ ہونے کے لیے، یہ اس کا تعلق اس مقام سے ہے جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے، وہاں سے آپ کسی قرینے سے اندازہ کریں گے کہ اس سے مراد بکثرت ہے یا بقلیل ہے۔ دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے، قلت کے معنوں میں بھی ہے، کثرت کے معنوں میں بھی ہے۔ اب یہ اہل لغت نے یہ بھی کہا ہے کہ ربما یا ربما جو ہے یہ کثرت اور قلت نہیں، بلکہ کثرت اور قلت کا پتہ تو قرائن سے ہی چلتا ہے کہ یہاں اس سے کثرت مراد ہے۔ اس سے مطلقاً جو ہے وہ ایک عمل کا اظہار ہوتا ہے کہ کوئی عمل اس طرح سے ہوتا رہے گا۔ اصل میں اگر اس کو ربا کی اس روٹ کو دیکھیں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے، تو کہتے ہیں کہ یہ ربا سے ہے، اور ربا وہی ہے جو ربا یربی سے، جس کا معنی تربیت کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ تربیت کے معنوں میں ہی اس کو استعمال کرتے تھے بادلوں کے لیے۔ جب بارش ہوتی ہے زیادہ تو بادلوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ عربت السحاب، کہ یہ جو بادل ہیں انہوں نے گویا نشو و نما جاری رکھی۔ تربیت نشو و نما ہوتا ہے، انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، ربا یربی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کسی چیز کو بڑھوتری دینا، نشو و نما دینا۔ تو اس اعتبار سے اصل میں عرب جو ہے یہ بادلوں کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ اس سے چونکہ وہ لگاتار کرتے ہیں، لگاتار نشو و نما اور لگاتار اس کی تربیت سے، یہ ربا کا لفظ جو ہے وہ لگاتار کے لیے استعمال ہونے لگا کہ یہ ایک چیز جو ہوتی رہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ربما جہاں بھی آئے تو اس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بکثرت ایسا ہوگا، یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوگا۔
کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے دونوں میں سے کون سا معنی ہے؟ یہ قرینے سے پتہ چلے گا، جو بات وہاں ہو رہی ہے اس سے پتہ چلے گا۔ اور بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ یود الذین کفروا، کافر یہ چاہیں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ آپ اس کو تقلیل کے معنوں میں لیں تو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ کافروں کو یہ پچھتاوا لگ پڑے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ اکبر! تو اس طرح بھی یہ معنی فٹ آتا ہے، لیکن یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قرینہ یہ بتاتا ہے کہ اکثر ایسا ہوگا، بہت دفعہ ایسا ہوگا، اور یقیناً ایسا ہوتا رہے گا کہ کافر جو ہیں ان کو یہ حسرت اٹھتی رہے گی دلوں میں کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ کس موقع پر ہوگا یا کس موقع پر ہوا، اس کے لیے مختلف مواقع جو ہیں، ایک تو ہو سکتا ہے موت کے وقت ہو، جب موت آنی ہے تو موت کے فوراً بعد ساری حقیقت منکشف ہو جائے گی، سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا موت کے فوراً۔ یہ ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر گیا، اصل میں آنکھیں کھلتی اس وقت ہیں جب انسان جو ہے اس دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے، اس کے اوپر پورے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو اس موقع پر بھی کافر یہ تمنا کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حشر کے میدان میں ہو، اور حشر کے میدان میں جب کافر کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا تو اس وقت وہ یہ حسرت کرے لو کانوا مسلمین، ہو کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ یہ اس موقع پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ نبا کے اندر، سورہ نبا کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ حسرت کرے گا جب اس کو پتہ چلے جائے گا، اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مر کے مٹی ہو جاتا، خاک میں مل جاتا، دوبارہ میں اٹھایا نہ جاتا۔ وہ یہ اس بات کی حسرت کرے گا۔ یا پھر وہ کہے گا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ جیسے سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا کہ وہ کہے گا کہ کاش یہ جو موت آئی تھی میرا فیصلہ کر دیتی، دوبارہ میں نہ اٹھایا جاتا۔ تو یہ مختلف مقامات ہیں، اس کا مطلب بکثرت حسرت کی بات ہے۔ پھر دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ وہ کفار کو جو ہیں وہ حسرت ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس سے مراد بدر کا واقعہ ہے کہ بدر میں جب کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ تہ تیغ ہوئے تو اس موقع پر بھی بہت سارے لوگوں کو یہ حسرت ہوئی کہ کاش کوئی مسلمان ہوتے اور آج اس ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ تو یہ چونکہ مکی صورت ہے تو گویا اس اعتبار سے اس کا تعلق بھی ایک پیشین گوئی کے ساتھ ہوگا، ایک بعد میں پیش آمدہ واقعے کے ساتھ ہوگا۔ بات موت کے وقت کی ہو، بات حشر کے وقت کی ہو، یا کسی بھی وقت کی بات ہو، اس میں یہ بات یہ شامل ہے، یہ معاملہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موقع بکثرت آتا رہے گا، ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیں اس کو غزوہ بدر کے اوپر بھی منطبق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سب سے بڑی بات ہے جو وہ یہ کہ فتح مکہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو کافروں کی حسرتیں تھیں، اللہ اکبر، وہ تو بالکل اس کا عین نمونہ تھا کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی خفیہ پالیسی کے تحت، خفیہ جنگی پالیسی کے تحت بالکل قریب آ کے محاصرہ کر لیا اور 10,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ بالکل پھیل جاؤ اور رات کو ایک جگہ پہ خیمے نہیں لگانے بلکہ دور دور خیمے لگانے۔ اب 10,000 کا لشکر ہو اور دور دور خیمے لگے ہوئے ہوں، اور ہر خیمے والے کو کہا کہ تم اپنے خیمے سے آگ جلاؤ۔ اب ہر جگہ پہ آگ جل رہی ہے، تو جب کافروں نے دیکھا، مکے کے کافروں نے تو حیران ہو گئے، اللہ اکبر، اتنا بڑا لشکر کہ یہ کہاں سے آ گیا، بالکل مغلوب ہو گئے، مرعوب ہو گئے۔ اور اس موقع پر کہتے ہیں کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان حضرت عباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا ابو سفیان سے کہ بتاؤ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی اس وقت اس کی جو مرعوبیت اور مغلوبیت کی حالت تھی کہ ہم تو پھنس گئے ہیں۔ تو اس موقع پر ابو سفیان نے یہ کہا تھا
کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج وہ ہمارے کام ضرور آتا۔ گویا مسلمان ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ یعنی اس کی طرف سے یہ حسرت کی بھرا کلمہ بولا گیا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو آج ہمارے کام ضرور آتا۔ گویا یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر یہ حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فتح مکہ کا وہ منظر بھی دیکھ لیجئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں اور آپ نے کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! تو اس وقت وہ سارے بڑے بڑے سردار جو سامنے کھڑے تھے، ہر ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعاء کے انداز میں، ایک گویا درخواست کے انداز میں کہا کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ سے ہمیں اچھی ہی توقع ہے۔ تو گویا اس وقت بھی ان کی جو حسرتیں ہیں وہ اس آیت کے مصداق وہ ایک حسرت بھرا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں کہ لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ آج مسلمان ہوتے اور اس ذلت و خواری میں نہ جاتے۔ یہ بھی اس سے معنی ہو سکتا ہے، لیکن جو سب سے واضح مفہوم ہے کہ یہ کب کہیں گے، یہ ربع ماہ سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ بکثرت کے لیے ہے، دنیا میں بھی ایسے مواقع آتے رہیں گے کہ وہ حسرتیں کریں گے۔ اور یہ صرف کفار مکہ کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر کافر کی بات ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی فتح دیتا ہے یا مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو شکست ہوتی ہے اور وہ ذلت و خواری کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، تو وہ ہمیشہ یہ حسرت کرتے رہیں گے اور کرتے آئے ہیں کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً یہ موقع دکھاتا رہتا۔ لیکن جو سب سے زیادہ اس کا بالتیقن جو مفہوم اس کا بیان ہوا ہے وہ جہنم کا منظرنامہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے اصل میں ہوگا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان ناسا من امتی، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یعذبون بذنوبہم، جن کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جو وہ مسلمان، وہ مومن جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، ظاہر ہے ان کو ان کے بڑے بڑے گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی سزا تو ملے گی۔ تو غالباً یہ حدیث اسی بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ناسا من امتی، میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یعذبون بذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کا ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، فیکونوا فی النار ما شاء اللہ ان یکون، اللہ جب تک چاہے گا وہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اکبر! لیکن جب وہ جہنم میں ہوں گے تو مشرکین ان کو عار دلائیں گے۔ مشرکین اہل ایمان کو کہیں گے تمہارے ایمان کا کیا فائدہ ہوا، یعنی تم لوگ دنیا میں ہماری مخالفت کرتے رہے اور اپنے آپ کو مومن کہتے رہے، آج تمہیں کیا فائدہ ہوا اس ایمان کا، جہنم میں ہم ہیں اور جہنم میں تم جل رہے ہو، تمہیں تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم یعیرہم اہل الشرک، جو شرک والے لوگ ہوں گے وہ ان کو عار دلائیں گے اہل ایمان کو، اور ان کو کہیں گے فیقولون کہ ما نری ما کنتم تخالفون فیہ من تصدیقکم و ایمانکم نفعکم، ہم نہیں دیکھتے کہ تم جو تصدیق کرتے تھے نبیوں کی، تم جو ایمان رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور دیگر انبیاء کے اوپر اور اللہ کے قرآن کے اوپر اور جو ان تمام باتوں کے اوپر جو نبیوں نے بتائی، تمہاری تصدیق اور تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی فائدہ تمہیں ہوا ہو۔ اللہ اکبر! یہ عار دلائیں گے مشرک جہنم میں اہل ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو، جن کے دل میں کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ سبحان اللہ! فلا یبقى موحد الا اخرجہ اللہ، ایک بھی توحید والا اب جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو وہ جہنم میں باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ سب کو نکال لے۔ یہ وہ موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت جو جہنم میں جلنے والے مشرک اور فاسق اور جو منافق ہوں گے اور کافر ہوں گے، وہ اس وقت یہ حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ بھی ایک اس کا معنی ہے، واللہ اعلم۔ یہ یہاں پہ اب اگر اس کے اس صورت کے شان نزول اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں اس فقرے کی گہرائی کیا ہے۔ یعنی صورت نازل ہو رہی ہے مکی دور کے آخر پہ، اس پہ بات ہو چکی پچھلے درس کے اندر۔ مکی دور کے آخر پہ صورت نازل ہو رہی ہے، کفار مکہ کا ظلم و ستم عروج پر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ابتلا عروج پر ہے، اور اس ماحول میں ایک دھمکی کے انداز میں ان کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کو اور کافر سرداروں کو، کہ آج اگر تمہارا ظلم کے اوپر ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور تم اپنی قوت اور طاقت کو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہو، تو ایک وقت آئے گا، بلکہ اکثر اوقات یہ وقت آیا کرے گا، اکثر و بیشتر ایسا ہوا کرے گا کہ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ گویا اس کے اندر دھمکی موجود ہے، اس کے اندر انذار موجود ہے، اور اس کے اندر کلیئر کٹ تنبیہ موجود ہے کہ تم بچ جاؤ، اور کافر جو ہیں وہ اپنا ان کا اقتدار بھی اور ان کی قوت ساری کی ساری جو ہے وہ خائب و خاسر ہونے والی ہے، اور سارے کے سارے کافر جو ہیں ان کی قوت کا جو کچا چٹھا ہے وہ سب کھلنے والا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور بقا اگر ہے تو اللہ کے قرآن کو ہے، بقا اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ اب یہ دھمکی ہی چل رہی ہے، یہ پہلی 15 آیات جو ہیں اس میں قرآن حکیم اور صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقانیت بیان کی گئی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ کفار مکہ کو دھمکی دی گئی، تنبیہ کی گئی ہے۔ ذرہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، حجت تمام ہو گئی، ذرہم، اب ان کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا ویتمتعوا، کھا پی لیں جتنا کھانا پینا ہے، یتمتعوا، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، یہ موج کر لیں۔ یہ جیسے کافروں کا سلوگن ہمیشہ سے ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جتنی یہ زندگی میں عیش کرنا ہے کر لو، یہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی۔ یہ کافروں کا پورے کا پورا جو موٹو ہے وہ ہے ہی کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، خوشی، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، نتھنگ ایلس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اس کو آپ فلسفیانہ بنیادوں پر اور علمی بنیادوں پر بھی دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، نظریہ افادیت پسندی یا افادیت پرستی۔ جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کو لے لو، اور جو فائدہ نہیں دیتی وہ چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے جتنا فائدہ اٹھانا ہے مادیت سے اٹھا لو، ذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا ویتمتعوا، کھا پی لیں اور جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں۔ اللہ اکبر، ویلہہم العمل، اللہ اکبر، اور ان کو غفلت میں ڈالے رکھے۔ العمل، امید یا مہلت، جو مہلت ان کو ملی ہے اور جو امیدیں ان کو ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے ظاہری حالات دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں اور کافر غالب ہیں، جس طرح مکے میں تھا آج کے دور میں بھی وہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر کہ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، جو شہروں میں دندنا رہے ہیں تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد،
تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا فرمایا کہ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، یہ جو اللہ نے مہلت دی ہے وہ خوشحالی میں کفار مکہ ہوں یا رہتی دنیا تک کے کفار ہوں، وہ ایک غلبے کی کیفیت اور سرشاری کی کیفیت میں ہیں کہ ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، کھانے پینے کو وسائل کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، دنیا کا اقتدار ہمارے پاس ہے، سرداریاں ہمارے پاس ہیں، اور وہ جس چیز کو لے کے پھرتے ہیں یہ ہے ان کی اس مہلت کی وجہ سے غفلت۔ اللہ نے دی ہے مہلت۔ عمل کا مطلب مہلت بھی ہوتا ہے، عمل کا مطلب امید بھی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ان کا سب کچھ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، لہٰذا اپنا سسٹم ٹھیک چلتے ہوئے ان کو پوری امید ہے کہ ان کے سارے نتائج نکلنے والے ہیں، اور ان کو یہ بھی خیال ہے کہ بالآخر کامیابی انہی کی ہے۔ اس امید نے اور اس خوشحالی نے اللہ اکبر دراصل ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو لگ پتا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی دھمکی اور کتنا بڑا انذار ہے اور کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ جو لوگ پورے عروج پر ہیں، جن کے اقتدار کا سورج بالکل نصف النہار پر ہے، ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ یہ ان قریب تمہیں لگ پتا جائے گا، جتنا کھانا پینا ہے، موج اڑانی ہے، فائدہ لینا ہے، لے لو، اور غفلت میں ڈالے رکھے تمہیں تمہاری امید، اور تمہاری یہ جو مہلت ملی ہے، تمہاری امیدیں تمہیں غفلت میں ڈالے رکھیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو خوشحالی ہوتی ہے اور جو مہلت ہوتی ہے وہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی۔ انسان کو خوشحالی مل جائے، مال مل جائے، دیکھیں ہے تو آزمائش، مال ملنا بھی آزمائش ہے، اور انسان اگر تنگ دست ہو تو وہ بھی آزمائش ہے۔ دونوں کیفیتیں آزمائش اور امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دیتا ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے دیتا ہے، جیسے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ جو ہم نے دنیا میں مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہے اور بہت زیادہ دیا ہے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا ہے، یہ تو آزمائش کے لیے امتحان، یہ مال تو آزمائش ہے، لہذا جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی آزمائش بڑی، جس کے پاس مال کم ہے اس کی آزمائش چھوٹی۔ تنگ دستی بھی آزمائش ہے اور خوشحالی بھی آزمائش ہے، لیکن خوشحالی زیادہ بڑی آزمائش۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشحالی میں اللہ کی طرف سے غفلت میں ڈوب جانا اور آخرت کی طرف سے غفلت میں ڈوب جانے کے امکان زیادہ ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، یہ جو امیدیں ہیں اور یہ جو مہلت ہے یہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھے، کیونکہ وہ موج اڑا رہے ہیں، کیونکہ وہ اقتدار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو لگ پتا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ جو خوشحالیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشحالی کو پسند نہیں فرمایا۔ خوشحالی اللہ کی نعمت ہے، اگر وہ اللہ کی یاد میں خرچ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو جائے تو خوشحالی اور مال و دولت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے صحابہ کرام نے کہا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تو بڑا اجر لے گئے، صدقہ خیرات کر کے اجر لے گئے۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے، امتحان کے انداز، لہذا ملا ہوا ہو یا نہ ملا ہوا ہو اس کو امتحان سمجھ کے جو اس کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرتا ہے اپنی تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں، وہ انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہے۔ لیکن بالعموم یہ جو خوشحالی ہے یہ چونکہ غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، جو امید ہے اور جو مہلت ہے وہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھے۔ اللہ اکبر، تو اسی طرح کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، طبرانی میں بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرض علی ربی
لیجعل لی بطحا مکہ ذہباً، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے پیشکش فرمائی کہ میں تمہارے لیے مکہ کی وادی کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ اللہ، پیشکش ہوئی اللہ کی طرف سے کہ پورا جو مکے کی وادی ہے وہ میں تیرے لیے سونے کی بنا دیتا ہوں، یعنی اتنا مال و دولت دے دیتا ہوں، اب پوری مکے کی وادی سونے کی بن جائے، اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقلت لا یا رب، میں نے کہا لا، نہیں، یہ نہیں چاہیے، لا یا رب، اللہ یہ خوشحالی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سونے کے پہاڑ مل جائیں گے اور اس طرح کی بادشاہت مل جائے گی، تو یہ چونکہ خوشحالی ہمیشہ یہ یعنی اس میں امکان ہوتا ہے کہ یہ غفلت میں ڈال دے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جو انتخاب کیا، میں نے کہا یا رب، لا یا رب، اللہ یہ سونے کی وادی نہ بنا، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، اللہ اکبر، اللہ مجھے تو ایسا بنا میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ یہ اختیار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ فَإِذَا جُعْتُ، جس دن میں بھوکا رہوں گا، تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، اللہ پھر میں تیرے سامنے عاجزی کروں گا اور تجھے یاد کروں گا۔ جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا، بھوک لگے گی تو تجھے یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، ایک دن میں بھوکا رہوں، جس دن میں بھوکا رہوں تیرے سامنے عاجزی کروں، تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، اور تجھے اس طرح یاد کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں، حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، تو پھر میں تیری تعریف کروں اور تیرا شکر کروں، یعنی دونوں صورتوں میں تجھے یاد کروں۔ یہ ہے وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا معاملہ پورا کا پورا خیر ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے معاملات بھلائی ہی بھلائی پر مشتمل ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر تنگ دستی آئے تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ان اصابت سرا، اگر اس کو خوشحالی آئے تو پھر وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو پھر یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مومن اجر لے جاتا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ ہمیں دے رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ اللہ بھوک بھی لگے، پیٹ بھر کے بھی کھاؤں، جب پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو تیرا شکر کروں گا، اور جب مجھے بھوک لگے گی، بھوکے پیٹ ہوں گا، خالی پیٹ ہوں گا، تو میں تیرے سامنے عاجزی کروں گا، تاکہ عاجزی بھی ہوتی رہے، صبر بھی ہوتا رہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے، اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑاہٹ اور دعائیں بھی ہوتی رہیں، اور اللہ کا شکر بھی ہوتا رہے۔ یہ ہے وہ اسوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی صاحب مال ہیں، مال و دولت رکھنے والے ہیں، خوشحالیاں رکھنے والے ہیں، اور وہ اگر اللہ کی حمد بیان کرنے میں اور اللہ کا شکر کرنے میں اگر وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے تو وہ خوشحالی بھی ان کے لیے نعمت ہے۔ اور جن کو تنگ دستی آتی ہے اور وہ صبر کرنے میں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں اور اللہ کو یاد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو صبر، یہ جو تنگ دستی ہے، یہ بھی انشاءاللہ نعمت ہے۔ وگرنہ عام طور پر جو خوشحالی ہے وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُلْهِهُمُ الْعَمَلُ، ان کو غفلت میں ڈالے رکھے جو امید ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و لہا، اللہ اکبر، کہ جو تھوڑا دیا ہو اللہ نے، تھوڑا ہو رزق، لیکن وہ انسان کو کفایت کرے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ رزق بھلے تھوڑا ہو لیکن اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہوں۔ ما قل و کفا، تھوڑا ہو لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہو، خیر مما کثر و لہا، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے کہ جو کثرت میں مال ہو اور انسان کو وہ غفلت میں مبتلا کر دے۔ کثر مما کثر و لہا، اس کا مطلب ہے کثرت اور خوشحالی جو ہے وہ اصل میں انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ جو اگر تھوڑا ہوگا
اور کفایت انسان کی ضروریات زندگی پوری کرنے والا ہوگا اور انسان اس پہ اللہ کو یاد کرتا رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال بھی بہتر ہے اگر انسان اللہ سے غافل نہ ہو۔ غفلت میں ڈالنے والی خوشحالی جو ہے وہ اصل میں انسان کے لیے بڑی مصیبت بنتی ہے۔ یہاں چونکہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، کھائیں پئیں، ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں پئیں اور موج اڑائیں، اور ان کی امید اور ان کی خوشحالیاں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا، اللہ اکبر، معلوم ہو جائے گا سب۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو الا مگر ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا مقرر کردہ وقت تھا، ایک مقرر کردہ نوشتہ تھا۔ یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک خاص مہلت مقرر کر رکھی ہے۔ یہ جو کفار مکہ کا یہاں اعتراض ذکر نہیں کیا گیا لیکن جواب دیا گیا ہے، وہ اعتراض یہ تھا کہ وہ بار بار کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، جو قرآن میں بار بار آیا ہے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ وہ وعدہ، کب آئے گی قیامت، کب آئے گا وہ وعدہ؟ اگر تم کہتے ہو سزا ہوگی تو سچے ہو تو لاؤ، متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ؟ یعنی اس طرح کے اعتراضات سابقہ انبیاء پہ بھی ہوتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوتے رہے۔ اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اس اعتراض کا تذکرہ کیے بغیر، کہ وما اہلکنا من قریۃ، جو بھی بستی ہلاک ہوئی ہے، جس کوئی بستی کو ہم ہلاک کرتے ہیں، الا ولہا کتاب معلوم، ایک اس کے لیے وقت مقررہ ہوتا ہے جس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جو لوح محفوظ ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں اس بستی فلاں وقت تک ان کو مہلت ہے اور اس کے بعد یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کے مانگنے سے عذاب نہیں آتا، کافروں کے جلدی مچانے سے بھی عذاب نہیں آتا، عذاب آتا ہے اللہ کے اس لکھے ہوئے وقت مقررہ کے مطابق۔ تو گویا کفار مکہ کو یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حالات جو بھی ہوں، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جتنی بھی بستیاں سابقہ تاریخ میں ہلاک ہوئی ہیں وہ بھی اپنی اس مقررہ مدت کے، اس وقت مقررہ کے آنے پر ہلاک ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہر بستی جب بھی ہلاک ہوتی ہے الا ولہا کتاب معلوم، ایک نوشتہ ہوتا ہے مقرر کیا ہوا۔